السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بزرگوں کا احترام کرنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اسی سے اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے مسلمانوں، ادب اور عزت میں سے یہ ہے کہ اہل قدر و منزلت کا احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام کے مطابق رکھو۔ عمر میں بڑا شخص اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اور اسلام میں اس کے لیے عزت اور مرتبہ ہے، کیونکہ وہ کئی سال اللہ کی بندگی میں گزار رہا ہے اور اپنے رب کی اطاعت میں دوسروں پر سبقت لے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرانا ویعرف شرف کبیرانا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ پہچانے۔ بکر مزنی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیت اکبر منک فقل سبقانی بالاسلام والعمل الصالح فهو خیر منی، جب تو کسی کو اپنے سے بڑا دیکھے تو اسے کہے کہ اس نے اسلام اور نیک عمل میں مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے، لہذا وہ مجھ سے بہتر ہے۔ جو شخص اسلام میں سفید بال لے کر آیا، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیب نور المؤمن لا یشیب رجل شیبۃ فی الاسلام الا كانت له بكل شیبۃ حسنۃ ورفع بها درجۃ، سفید بال مومن کا نور ہیں۔ مسلمان جب کوئی سفید بال لاتا ہے تو ہر ایک بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ عمر رسیدہ نیک لوگ بہترین انسانوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال اچھے ہوں۔ عمر رسیدہ شخص زیادہ رحم کے لائق ہے، کیونکہ وہ کمزوری اور طاقت کے ختم ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سنت ہے اور ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اپنی طاقت پر مغرور ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا۔ بڑے کا احترام یہ ہے کہ سلام میں اس کو مقدم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ بڑے کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ گفتگو میں اسے مقدم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو افراد سے بات کرتے تو سب سے پہلے بڑے سے آغاز کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس فرمان کا مطلب ہے کہ بڑے کو مقدم کرو۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹا لڑکا تھا اور آپ سے بہت کچھ یاد کیا کرتا تھا، مگر بولنے سے مجھے صرف یہ چیز روکتی تھی کہ یہاں مجھ سے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے۔ بڑے کے احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر معاملے میں اسے مقدم رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منہما۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو دینا چاہی تو مجھے کہا گیا کہ مسواک بڑے کو دو، لہذا میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ مسواک میں بڑے کو مقدم کیا جائے، اور یہی قاعدہ کھانے پینے، بات کرنے اور سواری پر سوار ہونے کے متعلق بھی ہے۔ بڑوں کی خدمت اور ان کی حاجت روائی انبیاء کی سنت اور وفادار لوگوں کی صفت ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو لڑکیاں آئیں تو انہوں نے کہا لا نسقی حتی یسدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک دوسرے چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر پر گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پھر صبح اس گھر میں حضرت طلحہ گئے تو وہاں ایک اندھی بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا یہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے، یعنی حضرت عمر؟ اس نے کہا یہ شخص یعنی حضرت عمر مدت سے میرا خیال رکھتا ہے، مجھے ضروریات لا کر دیتا ہے اور میرا کوڑا کرکٹ باہر نکال دیتا ہے۔ بڑوں کی عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر امام کی شرائط میں سب لوگ برابر ہوں تو بڑے کو مقدم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور تمہاری امامت میں سب سے بڑا عمر میں جو ہے وہ تمہاری امامت کرے۔ حضرت قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو اسلام میں سب سے بڑا ہو جبکہ امامت کی شرائط میں سب برابر ہوں۔ بڑوں کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی رائے سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ بڑا زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اور نتائج کو آپ سے بہتر انداز سے سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ علماء نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تم ان کی رائے سے رہنمائی حاصل کرو اور ان کے طریقے پر چلو۔ حکماء نے کہا بوڑھے لوگوں کی رائے کو لازم پکڑو کیونکہ وہ وقار کے درخت ہیں اور ان کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے۔ اسلام نے بڑوں کے ساتھ رعایت کا حکم بھی دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اما الناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والکبیر وذا الحاجۃ، جو امام بنے وہ نماز کو ہلکی کرے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بڑی عمر والے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ تواضع اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفت میں سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی آتیہ انا، تم اس بوڑھے شخص کو گھر سے کیوں لائے ہو، انہیں گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا تاکہ میں خود جا کر ان کے پاس جاتا۔ سب سے زیادہ بزرگ جن کا حق ہے ہمارے اوپر وہ ہمارے والدین ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ واجب ہے
اور ان کے ساتھ کوتاہی سب سے قبیح عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ بات کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغف انف ثم راغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الكبر احدهما او کلیہما فلم يدخل الجنۃ۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کو، پھر بھی اس نے جنت حاصل نہ کی۔ اللہ کے بندو، جو شخص اسلام میں بڑھاپے کو پہنچا، اس کے بعد سفید ہوئے اور اس کا دل ایمان کے نور سے بھرا، وہ عزت اور احترام کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے بلکہ اس پر تحمل اور مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، یعنی ان کی عزت نہ کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اور بڑوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم۔ بے شک اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ سفید بال والے مسلمان کو عزت دی جائے، اور جزا عمل کے موافق ہے، جس طرح کرو گے ویسے بھرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ کوئی جو اگر کوئی جوان شخص کسی بزرگ کو اس کی عمر کی وجہ سے عزت دے تو اللہ اس کے لیے ایسا شخص مقرر کرتا ہے بڑھاپے میں کہ وہ بڑھاپے میں اس کی عزت اور احترام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھلا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ، اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ سے اور ان کے پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔